الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. کل حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے 9 معجزات کا تذکرہ تھا. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کافی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر اور فرعون کی جو قوم تھی اس پر اور اپنے بنی اسرائیل پر جس خاندان کے وہ تھے ان سب پہ محنت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر بھی محنت کی اور فرعون کی طرف بھی یہ مبعوث ہوئے تھے تو فرعون کو بھی سمجھایا اور فرعون کے لوگوں کو بھی سمجھایا. مگر ساری محنت کرنے کے باوجود فرعون کے خاندان والوں میں سے صرف 5 آدمی نے ایمان قبول کیا اور وہ بھی ایمان کو چھپا چھپا کر کے رکھتے تھے کہ کہیں فرعون سزا نہ دے دے, کہیں فرعون کا جلاد سزا نہ دے دے. فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اسرائیلی کہا جاتا ہے. تو قبطیوں میں سے صرف 5 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا اور بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف بھی بہت زیادہ پہنچاتے تھے. وہ 5 آدمی جنہوں نے ایمان قبول کیا قبطیوں میں سے, ان میں سے ایک تو فرعون کی بیوی آسیہ ہے جن کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے معلوم ہے, اور فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کے معنی بال میں کنگھی کرنے والی عورت. تو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ نے ایمان قبول کیا تھا اور فرعون کے خزانچی نے ایمان قبول کیا تھا. جو خزانے کا نگراں تھا اس نے ایمان قبول کیا تھا. اور ایک عورتوں میں سے امانت دار عورت فرعون کے گھر میں رہتی تھی, وہ بھی کچھ خزانوں کا اس کی حفاظت کرتی تھی. اس کے لیے عربی میں لفظ آیا ہے امرأۃ خازنۃ امرأۃ خزینۃ یعنی جمع کرنے والی
والی عورت. تو گھر میں بھی اسٹاف روم وغیرہ کے ذمہ دار عورت وغیرہ ہوتی ہے. تو اس قسم کی ایک گھر میں رہنے والی عورت تھی, اس نے بھی ایمان قبول کیا تھا. اور ایک مومن من آل فرعون, قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اس کا نام نہیں لیا گیا ہے کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن صرف کہا گیا ہے, نام نہیں لیا گیا ہے کہ کون ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد فرعون کے چچا جات بھائی ہے جس نے ایمان قبول کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. مگر صرف یہ 5 آدمیوں نے ایمان قبول کیا تھا اور لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا عنایت فرما دیا, کیونکہ نبی کا کام ہے اپنے پیغام کو امت تک پہنچانا. جب انہوں نے پہنچا دیا تو ان کا کام پورا ہو گیا. اب امت ایمان لاتی ہے تو ان کا بھلا, اور ایمان نہیں لاتی ہے تو ان کا نقصان. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی, مگر فرعون کے خاندان والوں میں سے صرف 5 لوگوں نے ایمان قبول کیا, اور وہ بھی چھپے چھپے رہتے تھے, اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون کی جو مشاطہ تھی, یعنی بالوں میں کنگا کرنے والی, سنوارنے والی, اس زمانے میں بیوٹی پارلر الگ نہیں تھے, تو کنگا کرنے والی شاہی محل میں عورتیں ہوتی تھی, سنوارنے والی, میک اپ کرانے والی. تو اس نے اتفاق سے کنگا کرتے ہوئے فرعون کی بیٹی کو سنوارتے ہوئے کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے. تو فرعون کی بیٹی نے کہا, اچھا تم میرے باپ کو اللہ نہیں مانتی, میرے باپ کو تو رب نہیں مانتی, کیا موسیٰ کو تو نبی مانتی ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں. تو فرعون نے سخت سزا دی تھی, بہت ہی سخت سزا دی تھی, جس کو آپ نے سنا ہوگا. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے, انہوں نے بھی حضرت موسیٰ میں ایمان قبول کیا تھا. تو مشاطہ کی تاریخ میں وہ آ گئی تھی, تو اس کو بھی فرعون نے بہت سخت سزا دی تھی. اس کے ہاتھوں میں سیلیں گاڑ دی تھی اور دھوپ میں وہ کہیں میدان میں ڈال دیا تھا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, تو موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی قوم میں سے صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. ذریت کا ترجمہ اولاد ہے, اور یہاں پر مفسرین نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تعین کیا ہے, یعنی ایک چھوٹی سی جماعت, یعنی چند لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو وہ کون ہے؟ حاشیے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ ایک تو فرعون کی بیوی ہے, اور ایک فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہے, اور ایک خزانچی ہے, اور ایک گھر میں اسٹاف روم کی حفاظت کرنے والی عورت ہے, اور ایک فرعون کے خاندان کا ایک آدمی ہے جس کا نام ظاہر نہیں کیا, مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون کا چچا جات بھائی ہے. یہ وہی ہے کہ جس نے فرعون کے کی مجلس میں جب یہ طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے قتل کر دیا جائے, تو جلدی سے نکل کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کو جا کے کہہ دیا کہ فرعون نے پلاننگ کر لی ہے اور مشورہ کر لیا ہے کہ یہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے, اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نکلے اور نکلتے چلے گئے, جاتے جاتے وہ مصر سے باہر نکل گئے, مدین چلے گئے. مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے, اور مدین پر فرعون کی حکومت نہیں تھی, اس لیے فرعون اگر پکڑ سکتا تھا تو مصر کے حدود میں پکڑ سکتا تھا, مصر کے باہر پکڑ نہیں سکتا تھا. جب وہاں پہنچے تو کئی دن رات لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بہت زیادہ لگ گئی تھی, بہت زیادہ لگ گئی تھی. تو ایک جگہ جا کر کے بیٹھے کنویں کے پاس, دیکھا کہ وہاں لوگ کنویں سے پانی نکال کر کے اپنے جانوروں کو, اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں, اور 2 لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر کے کنارے ہیں, پردے کے پاس کنارے
السلام نے پوچھا کہ تم لوگ ادھر کنارے کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا ضعیف ہیں اور وہ نہیں آ سکتے ہیں بکری چرانے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے، اور یہاں سارے مرد ہیں، تو جب یہ سب پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تب میں پانی نکالوں گی اور اپنی بکری کو پلاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور نکال کر کے پلا دیا۔ وہ دونوں بچیاں وقت سے پہلے ہی اپنی بکریاں لے کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے آ گئی ہیں تو پوچھا کہ کیا بات ہے آج پہلے آ گئی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی مسافر ہے، اس نے پانی پلا دیا اور ہم لوگوں نے پہلے اپنی بکری اپنے گھر لے آئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اوہو تم نبی کے خاندان کے ہو، کسی آدمی سے کام لے لیا اور اس کو اجرت بھی نہیں کیا، پیسہ بھی نہیں دیا، اس لیے اب کیسے ہوگا؟ تو ان بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں ابھی بلا کر کے لاتی ہوں، وہ وہیں پہ ہوں گے، وہ بیٹھے تھے۔ تو آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چلیے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نبی ہوں، مجھے اجرت کی ضرورت نہیں، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اللہ کے واسطے کرتا ہوں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر بھی آپ تشریف کو لے جائیے، آپ مسافر ہیں، کھانا تو کھا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، لیکن عورت ہے، لڑکی ہے، باپردہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم میرے پیچھے رہو اور راستہ بتاتے رہو کہ دائیں طرف چلنا ہے یا بائیں طرف چلنا ہے یا سیدھے کی طرف چلنا ہے، کدھر چلنا ہے وہ مجھے بتاتی رہو۔ تو چنانچہ وہ پیچھے پیچھے رہی اور موسیٰ علیہ السلام آگے آگے رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اچھا جو بنی اسرائیل میں نبی ہیں، پیغمبر ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مدین میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آپ بالکل مطمئن رہیں، پریشان نہ ہو۔ فرعون کی حکومت مصر میں ہے، فرعون کی حکومت مدین میں نہیں ہے، اس لیے آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا اور آپ کو قتل نہیں کر سکتا، آپ یہیں پر رہیں۔ اب دیکھا کہ گھر میں دو لڑکیاں ہیں تو پردے کا انتظام بھی بہت مشکل اور سامنے نبی ہے، اس سے اچھا کوئی داماد مل نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح اپنی دونوں بچیوں میں سے کسی ایک سے کر دوں تو آپ محرم ہو جائیں گے اور گھر میں بھی پردے کی مشکل نہیں رہے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے ایسے کچھ نہیں ہے مہر دینے کے لیے، درہم دینار کچھ نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں بکری چرانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ ہماری بکریوں کو چرا دیا کریں، 8 سال تک بکری چرا دیا کریں، یہ مہر ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ 10 سال چرا دیں تو بہت اچھا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے اس لیے یہ مدت بتائی کہ 8 سال تک اگر یہ یہاں رہیں گے تو فرعون بھول جائے گا اور ان کو قتل نہیں کر سکے گا، اس کے بعد اگر یہ جائیں گے اپنے ملک پر ان کی حفاظت رہے گی۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے 8 سال کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک ان کے یہاں رہ کر کے ان کی بکریاں چرائیں اور ان کے گھر میں رہے جیسے کہ کوئی بیٹا رہتا ہے، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں سے نکلے کہ آپ چلتے ہیں، اہلیہ کے ساتھ مصر چلتے ہیں، راستے میں نہایت تاریخی تھی۔ اب جو ہمارے یہاں تو سڑکیں بنی ہوئی ہو رہی ہیں، اس زمانے میں تو سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی، پیدل چلتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر کے چلتے تھے۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ رات بالکل تاریخ ہو گئی اور سخت سردی کا موسم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب راستہ بھٹک گیا ہے، مجھے جانا چاہیے کدھر، اور میں جا رہا ہوں کدھر، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بیوی کو کہا کہ تم یہیں پر رہو اور وہ سامنے پہاڑ سے آگ جل رہی ہے، اس آگ کے پاس جا کر کے میں
हूँ कि रास्ता किधर है। पहले जमाने में ये तरीका था कि ऊंचे पहाड़ पे आग जला करके रखते थे ताकि कोई भूला भटका मुसाफिर हो तो अंधेरे में आग देख करके वो वहां पहुंच जाए। वहां कोई आदमी रहता था, आग के पास कोई आदमी रहता था जिसको मालूमात रहती थी कि कौन से शहर को कौन सा रास्ता जाएगा और इधर से कौन सा आदमी जाएगा। और वहां पे खाने के लिए भी कुछ चीजें रखते थे, सोने का भी वहां पर बिस्तर का इंतजाम रखते थे। खैर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रास्ता तो वो समझ में आ नहीं रहा है, मैं वहां जाता हूं तो वहां जाकर के कोई आदमी होगा तो वो रास्ता बता देगा और कम से कम आग जल रही है तो मैं भी वहां पे लकड़ी में आग जला करके और ले आ जाऊंगा और वहीं पे लकड़ियां जला करके और सर्दी में आग हम तापेंगे ताकि सर्दी कम हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुनांचे गए। जब वहां गए तो एक आग की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, या मूसा इखला मारे इन्नका फिल वादी मुक़द्दस हुआ, अपने जूते निकाल लो, ये बहुत ही पाकीज़ा जगह है, तोआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा। उन्होंने जूता निकाल लिया। अल्लाह तबारक व तआला का वो नूर था जो देख रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला से उनकी बात हो रही है। पूछा माफीका नीली का या मूसा, तेरे हाथ में जो है वो क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस लाठी से तेल लगा करके चलता हूँ। जब अंधेरे में आदमी चलता है तो लाठी से तेल लगा करके चलता है। वही किया मारू उखरा, और उसमें दूसरे भी काम है। इससे पहले कहा वो अवश्य बिहा अला गनमी, दरख्त के पत्ते भी तोड़ करके अपनी बकरियों को खिलाता हूँ। और और दूसरे काम भी है मुझे इस लाठी से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अल्लाह ताला ने लाठी को तोड़ दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लाठी को तोड़ा तो वो लाठी सांप हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से भागे, ऐसे भागे कि उलट करके देख भी नहीं गए, पलट करके देख भी नहीं गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ला तखफ, मत डरो, यहाँ पर डरने की जगह नहीं है, यहाँ आओ, आकर के लाठी लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को पकड़ा तो लाठी फिर लाठी हो गई और उससे पहले वो सांप बन गई थी। गरज ये किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर के अंदर पेश आया था। इससे पहले आपको मालूम होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ आजमाइशों में रखा, इसीलिए उन आजमाइशों को फुतून कहा जाता है। और इस हदीस शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आजमाइशों को बयान किया है, उसको हदीस फुतून कहा जाता है। हजरत इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ये रिवायत हजरत सईद इब्न जुबैर के वास्ते से बयान की है। नसई शरीफ की किताब तफसीर में असलन कुबरा में भी कहा जाता है कि ये हदीस शरीफ मौजूद है कि इसमें शुरू से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाइश है। कहते हैं कि फिरौन को ये बात रूमियों ने बताई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और नबी हुए और उन्होंने एक बात बताई थी कि बनी इसराइल में जो अंबिया होंगे उनमें से बाद अंबिया ऐसे होंगे कि जिनकी वजह से जो हुकूमत होगी वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो उस नबी को अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत भी इनायत फरमाएंगे, उसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला नबूवत भी इनायत फरमाएंगे। तो मुस्लिमों ने गौर करना शुरू किया तो उन लोगों ने ये कहा कि वो जमाना करीब आ गया है और फिरौन तुम्हारी हुकूमत ही खत्म होने वाली है और बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा। उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, बनी इसराइल को किसी यानी फिरौन के लोग इस्तेमाल करते थे मजबूरी में। कहते थे हमारा खाना फेंक करके आओ, हमारी लकड़ी काट करके लेकर के आओ और हमारे कपड़े धुलो और हमारे खेत में काम करो। इस तरह के काम करा
کر کے ذلیل کر رکھا تھا فرعون نے، اور فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کسی ایک آدمی کا ایسا پیدا ہونا جو فرعون کے سر کو جھکا لے اور فرعون کی حکومت کو چھین لے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ فرعون نے مشورہ کیا لوگوں سے کیا کرنا چاہیے۔ فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ جتنے بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو جگہ کر کے اور ختم کروا دیجیے، اور جتنے مرد ہیں موجودہ ان کو چھوڑ دیجیے، یہ خود ہی بڑے ہو کر کے مر جائیں گے، اور جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب کو جگہ کیجیے۔ چنانچہ فرعون نے ذبابین کو چھری لے کر کے اور پورے بنی اسرائیل کے علاقے میں بھیجا، ہر گھر کی تلاش کی، جو بھی پیدا شدہ بچہ ہو رہا اس کو وہ جگہ کر دیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کی رہائش الگ تھی اور فرعون کی قوم کی رہائش الگ تھی، دونوں کی آبادی میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایک ساتھ میں نہیں رہتے تھے۔ فرعون کے لشکر، فرعون کے ذبابین نے ذبح کرنے والے لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کیا تو دیکھا، سوچا ان لوگوں نے کہ اگر سارے لڑکوں کو ذبح کر دو گے تو پھر ساری لڑکیاں ہی رہیں گی تو وہ بھی معاشرے سے بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تو پھر دوبارہ مشورہ ہوا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح نہیں کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت ہارون کی ماں دونوں کی ماں ایک ہی ہیں، تو اس کے حساب سے یہ کہا گیا ہے، حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضرت ہارون پیدا ہوئے اتفاق سے وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کے ذبح کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اب اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی اس بات کے حکم تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہت زیادہ خوف کیا، ڈر کیا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وہ اوحا الی ام موسیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر وحی کی اور بتایا، اس طرح سے بتایا کہ تم ایک صندوق میں بچے کو رکھ دو اور رکھ کر کے دریا میں ڈال دو، اور تم فکر مت کرو، ڈرو ہی نہیں، میں تمہارے بچے کو تم تک واپس کروں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا یا ایسے ہی الہام کر کے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق بنایا، بچے کو اس میں رکھا اور رکھ کر کے دریائے نیل میں جا کر کے ڈالنا چاہا، شیطان آ گیا، شیطان نے ورگلانا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا اس کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اگر ذبابین آئے ذبح کرنے والے اور تمہارے بچے کو تمہارے گھر میں ذبح کیا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بچے کو کفن دفن خود سے کرو گی اور اپنے سے دیکھ لو گی، مرنے میں مرنے کے بعد اپنے سے مرنے کے بعد دیکھ لو گی، اور وہ جو سمندر میں ڈال رہے ہو کون سی مچھلی آ کر کے کھا جائے گی، کون سا جانور آ کر کے دبوچ لے گا، کیسے معلوم ہوگا کہ بچہ کہاں گیا، کہاں پر جا کر کے وہ ڈوب کر کے مر جائے گا۔ اس لیے تم صندوق کو دریا میں نہ ڈالو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مومنہ تھی اور اللہ پر ان کا یقین تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حضرت کے صندوق کو دریائے نیل میں ڈالنا ہے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ شیطان کی بات انہوں نے نہیں مانی اور جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب وہ جاتے 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 اس سمندر کا ایک راستہ محل کے اوپر تھا۔ آج کی بات کیا، سمندر میں مکان بناتے ہیں، سمندر کے کنارے نیچے سے پانی بہتا رہتا ہے۔ آپ جا کر کے جدہ میں دیکھیے کہ وہاں بندرگاہ کے قریب مسجد الرحمت بنی ہوئی ہے اور وہ پانی کے اوپر ہے کہ سمندر کے کنارے پیلر دے کر کے اور مسجد اوپر بنائی ہے، نیچے سے سمندر کا پانی بہتا رہتا ہے۔ تو فرعون نے بھی محل اسی قسم کا بنایا تھا کہ دریائے نیل کا ایک حصہ اس کے محل میں ہو کر کے گزرتا تھا۔ تو وہ صندوق بہتا 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 بہتا
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے محل میں چلا گیا. وہاں فرعون کے گھر کی کام کرنے والی لڑکیاں دیکھ رہی تھی کہ صندوق ہے. ان سب نے سوچا کہ اس میں مال ہوگا, اس میں دولت ہوگی. جا کر کے صندوق کو نکالا اور نکال کر کے جب کھول کر کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا. ارے بہت خوبصورت بچہ. جس نے بھی دیکھا اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی. فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس وہ صندوق لے کر کے گئی. اس نے بھی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہی ان کے دل میں محبت آ گئی. اور جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے کہا کہ اس بچے کو فوراً قتل کر دو. کسی نے قتل کرنے کے ڈر سے سمندر میں ڈال دیا تھا, اس لیے اس کو قتل کر دو. ہو سکتا ہے کہ یہی بچہ میری دولت کو ختم کرنے والا, میری بادشاہ کو ختم کرنے والا ہوگا. آسیہ نے کہا ارے فرعون تو ہجرا ہے. فرعون ہجرا تھا. کیوں کہا کہ ایک بچہ کم سے کم مجھے مل جائے گا اور تمہیں مل جائے گا تو بیٹا بنا لیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے ہم بڑے ہونے کے بعد ہمارے اور تمہارے کام آ جائے. فرعون نے بیوی کی وجہ سے بات مان لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب محل میں ہیں, لیکن اب ان کے پلانے کے لیے بادل کا دودھ بھی نہیں آ رہا ہے, ڈبے کا دودھ بھی نہیں آ رہا. اس زمانے میں اب تلاش رہے ہیں کہ عورتوں کو, بہت سی عورتیں ایسی تھی کہ جن کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا, دودھ پلانے کے واسطے لائی گئی. کسی کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. تو فرعون نے مجبور ہو کر کے بازار میں, مارکیٹ میں آواز لگانے والے کو, ڈنڈورا دینے والے کو کہا کہ بگل بجا کر کے لوگوں کو پکارو کہ کوئی عورت ہے کہ جو موسیٰ علیہ چھوٹے سے بچے کی کو دودھ پلا سکے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سن رہی تھی تو انہوں نے کہا ہاں میں بتاتی ہوں ایک عورت کو, وہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی صاف صفائی اور پاکی کا اہتمام کرنے والی ہے. اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو دودھ پلاؤ. انہوں نے اپنا دودھ پلایا. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کو قبول کر لیا. اب سارے لوگ خوشیاں منانے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ کم سے کم ایک عورت کا دودھ کو انہوں نے قبول کر لیا. تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ دیکھو تم اسی محل میں رہو, ہمارے یہاں رہو اور نہیں رہ کر کے اس کو دودھ پلاؤ اور آرام و راحت کا جتنا تمہارا انتظام ہوگا میں کر دوں گی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں میں اپنے گھر میں رہوں گی تو زیادہ اچھا ہے. چنانچہ ان کی تنخواہ متعین ہو گئی اور بچے کا خرچہ متعین ہو گیا اور وہ سب کچھ اب بادشاہ کے محل سے ان کے گھر میں پہنچ رہا ہے اور خاص کی زندگی گزار رہی ہے اور بچہ بھی مل گیا اور بچے کے ساتھ ساتھ برکت بھی آ گئی اور وہ کھا رہی ہیں, رہ رہی ہیں. جب دودھ پینے کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اور ان کے محل میں گئی. ویسے بھی کبھی کبھی بچے کو بلاتا, فرعون بھی دیکھتا اور آسیہ بھی دیکھتی. ایک مرتبہ فرعون نے گود میں لے لیا, اس لیے کہ اولاد تو تھی نہیں اور بچے کی محبت ہوتی ہے. گود میں لے لیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑی اور بہت تیز کھینچا, سر کے بال پکڑ کر کے بالکل نیچے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے تماشے اس کو مارے. اب فرعون غصہ ہو گیا, لال پیلا آنکھ کرنا شروع کر دیا. اس نے بلایا لوگوں کو کہ یہ دیکھو اس بچے نے میرے سر کو نیچے کر دیا اور مجھے تماشا مارا, میری بے عزتی کی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہی بچہ ہوگا تو جو تمہارے سر کو نیچا کر دے گا اور جس کا کسی بھی نیچا کر دے گا تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی, اس کی حکومت آ جائے گی. تو چنانچہ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ذبح کو بلاؤ جو بندوں کو ذبح کرنے والے ہیں اس کو بھی ذبح کر دے. آسیہ کو معلوم ہوا کہ فرعون بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. وہ آئی اور الٹی سیدھی بولنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہے, چھوٹا بچہ ہے اور بڑے بچے نے تمہاری حکومت ختم کر دی. ایسا کسی کے کہنے سے ایک معصوم بچے کی جان لے رہے ہو, ایک ہی بچہ ہے, ایک بچے سے تمہاری حکومت کیسے ختم ہوگی؟ اتنی بڑی حکومت, ارے تھوڑا سا بچہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے رہا ہے, اتنی بڑی حکومت کر رہے ہو. جب فرعون نے ڈانٹ سنی حضرت آسیہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
لیکن یہ کہا کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بچہ عقل مند نہیں ہے؟ اس نے تو بادشاہ کے سر کو نیچا کر دیا، تو بادشاہ کو پکڑ کر ہی نیچا کر سکتا ہے۔ تو پھر اس آسیہ سے ایک تصدیق کہنے آئی کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو بچہ بہت عقل مند ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے اور بہت سارا عقل مند ہے، تو اس کے سامنے آگ رکھ دو اور اس کے سامنے موتی رکھ دو۔ موتی میں بھی روشنی ہوتی ہے اور آگ میں بھی روشنی ہوتی ہے، ہیرے جواہرات میں بھی روشنی ہوتی ہے اور آگ میں بھی روشنی ہوتی ہے۔ تو دیکھو کہ بچہ اگر ہیرے کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ذہین ہے، اور اگر آگ کو پکڑتا ہے تو اس کا مطلب بے عقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آزمانے کے لیے ان کے سامنے ایک طرف آگ رکھ دی، ایک طرف ہیرا جواہر یا کوئی روشنی والی موتی رکھ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ موتی کی طرف، ہیرے جواہر کی طرف بڑھا رہے تھے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ادھر کر دیا اور انہوں نے آگ پکڑ لیا اور آگ پکڑ کر کے منہ میں رکھ لیا۔ ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی، ہوش بھی جل گئے۔ اب سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بچہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو تو واقعاتاً عقل نہیں ہے۔ فرعون کو فرعون نے غلط سوچا اور غلط سمجھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ابھی دودھ چھوڑ کر کے آیا ہے، کہاں اتنا ہوشیار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے، گھومنے لگے اور ہر طرح کی ناز اور نعمت میں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام باہر پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور ایک چیزی یعنی فرعون کے خاندان کا ایک آدمی ایک اسرائیلی کو کہہ رہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خاندان کے ایک آدمی کو کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑی کا پتھر ہے، پردے کا جا کر کے ہمارے گھر لے کر، اور وہ اسرائیلی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میرے سے نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ٹوٹل ہے، یہ اتنا میں نہیں اٹھا پڑوں گا۔ تو وہ ڈانٹ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کتنا ستا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا پتھر اٹھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا، وہ تماچا اتنا زوردار ثابت ہوا کہ وہ کسی اسی جگہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اٹھا کر کے اور گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ مگر کل ہو کر کے پھر بنی اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، پھر وہ وہیں پر تھا اور ایک دوسرے پیچھے سے لڑائی کر رہا تھا، اور جب لڑائی بہت زیادہ ہو گئی تو پھر پکارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کہ یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اٹھ کر کے دوسرے نے کہا کہ کم وقت پوری بدماش ہے، کل مجھے لڑ رہا تھا، آج مجھے لڑ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ کل جیسے مکہ مارا تھا اور کشتی مر گیا تھا، ویسے ہی اب میرے اوپر سوچنا ہے تو میرے کو مارنے میں مر جاؤں گا۔ اس نے فوراً کہا کہ کیا تم یہ چاہ رہے ہو کہ جیسے کل اس کو مار دیا تھا ویسے مجھ کو مار دو؟ اب جاسوس کو تلاش ہی رہے تھے کہ فلاں آدمی کو کسی نے مار کر کے دفنا دیا ہے، وہ آدمی کہاں ہے؟ اب جب معلوم ہو گیا وہ کسی دوڑا جانے سے فرعون کو کہہ دیا اور وہاں پر مشورہ ہونے لگا کہ موسیٰ کو پکڑو اور پکڑ کر کے قتل کر دو۔ اسی مشورے میں مومن من آل فرعون کہا گیا ہے کہ فرعون کا چچا جان بھائی تھا گویا کہ اس نے آہستہ مسجد سے نکل کر کے اور دوڑے وہ آئے، ایمان والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جلدی سے مصر سے نکل جائیے، اگر نہیں نکلیں گے تو آپ کو یہ پکڑ کر کے ماریں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نکلتے ہوئے چلے گئے، اور جو واقعہ آگے میں نے بتایا کہ بکری کو پانی پلایا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں نکاح ہوا۔ بہرحال جب حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مصر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کا نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اے اللہ مجھ کو اکیلے آپ نبوت دے رہے ہیں اور فرعون کہ یہاں سے میں قتل کر کے آیا ہوا ہوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ کر کے مجھے قتل کر دے، اس لیے میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر کے میرے ساتھ بھیج دیجیے، وہ اچھی طرح سے تقریر کرتے ہیں اور میری تو زبان چل رہی ہے، ہوش چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صاف نہیں بول پاتا ہوں، میری زبان میں لبنت
ہے. چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اب دونوں کے دونوں گئے, حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون بھی, اور فرعون کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ انا رسولا ربک, میں اور یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں, لہذا ایمان لے آؤ. اور انہوں نے کہا تم ہمیں ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہو, کیا میری خدائی پہ تم لوگ ایمان نہیں لا رہے ہو؟ میں تو ربکم الاعلی ہوں, تمہارا بڑا پروردگار ہوں. تو مجھ پر ایمان نہیں رکھتا, ان پر ایمان اور اپنے اوپر اور کسی اور اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام, ان دونوں کی دعوت کو فرعون نے نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی. تو کہا یہ تو جادو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بازو میں ہاتھ ڈال کر کے دکھایا, ہاتھ بالکل چاندی کی طرح چمکدار تھا. تو کہا کہ یہ بھی جادو ہے. اس طرح سے اور بھی دوسرے معجزات دکھایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے, لیکن اس نے کہا نہیں تم دونوں جادوگر ہو, اب تو تمہارا مقابلہ جادوگر کریں گے. چنانچہ فرعون نے پورے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا. سویرے سویرے کا وقت تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے, حضرت ہارون بھی پہنچے. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں نے پہلے فرعون سے پوچھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرعون نے کہا کہ تم لوگ نہایت مقرر لوگوں میں سے رہو گے, بادشاہ کے قریب رہو گے, اور تمہارے ہاتھ میں پورا خزانہ اور پورا ملک, پوری بادشاہ رہے گی, تمہارا اونچا بہت اونچا مقام ہو جائے گا. چنانچہ ان لوگوں نے رسیوں کو ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا اور حقیقی اژدہا بن گئی, اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل کر کے ہضم کر لیا. تو سارے کے سارے لوگ جادوگران سے وہ سب سے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. سب نے کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے, موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اب فرعون نے جو دیکھا کہ یہ سب سے سب ایمان لے آئے, کہنے لگے اچھا تم لوگوں نے ڈھونگ کیا تھا, یہ تمہارا استاد تھا اور تم لوگ شاگرد ہو, تم بھی جادوگر اور یہ بھی جادوگر, اسی استاد نے تم کو سکھایا ہے کہ ایسا ایسا کرنا, ایمان لے آنا. لیے میں تم لوگوں کے پیر بھی کاٹوں گا, تم لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹوں گا, الٹے ہاتھ اور الٹے پیر میں تم لوگوں کے کاٹوں گا, اور کاٹ کر کے کہ کھجور کے پیڑ پہ لٹکا دوں گا, کاٹ تم لوگوں کو مار کر کے لٹکا دوں گا. ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے تو کر لو, اے فرعون تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو, لیکن یوں سمجھو کہ موت ہمیں آئے گی تو موت کے بعد ہمارے سامنے جنت ہے. فرعون نے ان سب لوگوں کو قتل کروا دیا, اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ وہ منٹوں میں پہلے کافر تھے اور اس کے بعد مومن ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عنایت فرما دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دینا چاہیں تو کیسے ایمان دیتے ہیں اور کیسے جنت عنایت فرماتے ہیں, کیسے ناکاموں کو کامیاب فرماتے ہیں. غرض یہ کہ یہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسائی شریف میں, یہ حضرت سعید ابن جبیر کی روایت ہے, اس میں یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں. فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, تو ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر ایک چھوٹی سی جماعت, طائفۃ من قومہ, فرعون کے لوگوں میں سے, علی خوف من فرعون, فرعون سے خوف کی حالت میں ہمیشہ ڈر رہتا تھا فرعون سے, وہ ملئہم, اور فرعون کے جو بڑے بڑے سرداران تھے ان سے ڈر لگتا تھا, ان یفتنہم, کہ یہ سب لوگ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیں, یعنی موت و حیات کی کسمکش میں مبتلا کر دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, اور فرعون البتہ تکبر کرنے والا ہے زمین میں. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی کہتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بے شک وہ البتہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ
कुंतुम मोमिनीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया था कि देखो ईमान लाने के बाद अल्लाह पे भरोसा किए हुए रहो और अल्लाह पे भरोसा करके अपने ईमान को मजबूत करके जमे रहो। ये ईमान के यकीन की दावत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुमने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया है तो अलैहि तवक्कलू, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तुम भरोसा करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम पक्के मुसलमान हो। ईमान लाने के बाद हालात आते हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वही बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह तबारक व तआला पे सही ईमान और मजबूत ईमान रखता है और भरोसा किए हुआ रहता है, ईमान से नहीं फिरता है, वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जो बंदा डरलगा जाता है वो कामयाब नहीं होता है। फकालू, तो सारे लोगों ने कहा, अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह ताला पे भरोसा कर लिया। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह ना बना हमको आजमाइश यानी परेशानी हमें ना दे, लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, उन लोग जुल्म करने वाले लोगों का फितना हमें ना बना, हमें परेशान न कर, न फरमा। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, ऐ अल्लाह काफिर लोगों से हमें निजात दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र के फिरौनियों से सारे बनी इस्राइल को निजात दे दिया और वो लोग दरिया पार करके चले गए और फिरौन गर्क हो गया। वअवहयना इला मूसा व अखी, मैंने वही के जरिए से बताया मूसा को और मूसा के भाई को, यानी किसको, हारून अलैहिस्सलाम को, अनतबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र, फिरौन ने नमाज पढ़ने से लोगों को मना कर दिया। गौर से सुनिए, फिरौन ने नमाज पढ़ने से मुसलमानों को यानी बनी इस्राइल के मोमिनीन को मना कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को भी, हारून अलैहिस्सलाम को भी, कि मिस्र में तुम लोग घर बनाओ और घर बना करके घर में ही अल्लाह ताला की इबादत करो। अनतबव्वआ लिकौमिकुमा, अपनी दोनों कौम के लिए घर बनाओ मिस्र में, बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और अपने घरों को क़िबला बनाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अपने घरों में ही तुम नमाज पढ़ो, अपने घरों को नमाज़गाह बना लो। व अक़ीमुस सलाह, और सुनो अल्लाह के बंदो, नमाज को सीधा करो यानी नमाज को कायम करो। अगर नमाज को कायम नहीं करोगे तो ईमान का तुम्हें कोई फायदा होगा नहीं। वबश्शिरिल मोमिनीन, और मोमिनीन को बशारत दे दो। काहे की बशारत? मोमिनीन ईमान पर अमल करेंगे तो उनको जन्नत की बशारत दे दो। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहू ज़ीनतन व अमवालन फ़िल हयातिद दुनिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ अल्लाह आपने तो फिरौन को और फिरौन के दरबारियों को जीनत दे दी है, यानी आसाइश और आराम की चीजें दे दी है, वो अमवालन और बहुत सारी दौलत दे दी है, फिर हयात दुनिया की जिंदगी में बहुत सारी दौलत दे दी है। ऐ अल्लाह, लेकिन फिरौन ने दौलत की कदर नहीं की और वो गुमराह हो गया। रब्बना लियुदिल्लू अन सबीलिक, ऐ अल्लाह ताकि वो आपके रास्ते से लोगों को रोके। वो अल्लाह को अल्लाह मानने से रोक रहा है और रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानने से रोक रहा है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। क्या बद्दुआ की? दुआ किया अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह फिरौन का सारा माल, फिरौन की सारी दौलत पत्थर बन जाए, मस्त हो जाए। रब्बना मिसला अमवालिही, ऐ अल्लाह इनके मालों को मस्त कर दीजिए यानी पत्थर से बदल दीजिए। वस्तुद अला कुलूबिही, और इनके कुलूब पे सख्ती कीजिए। वला फला युमिनू, ताकि ये ईमान कबूल ही न कर सकें। हत्ता यरौल अज़ाबल अज़ीम, यहाँ तक कि ये लोग दर्दनाक अज़ाब देख लें। अल्लाह ताला ने कहा कि हे मूसा बद उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दावत कबूल हो गई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हजरत हारून ने आमीन कही, तो अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई। फस्तकीमा, लिहाजा तुम दोनों सीधे रहो, यानी ईमान पर, आमाल पर, नमाज पर दायम और कायम रहो। वला तत्तबिआन सबीलल लज़ीना ला युमिनून ला यअलमून, और तुम पीछे न चलो लोगों के रास्ते के जो नहीं जानते हैं, यानी फिरौन की बात को मत मानो और जो गुमराह लोग हैं उनकी बात ना मानो। थोड़ा सा और तर्जुमा करके खत्म करता हूं। वजावजना बिबनी इस्राईल अल-बहरा फअतबअहुम फिरौन, और हमने
बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो पीछे पीछे फिरौन भी आया, वो जुनून और फिरौन का लश्कर भी आया, बगयन व अदवन, जुल्म के इरादे से और दुश्मनी के इरादे से। वो चाह रहे थे कि सारे बनी इसराइल को कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, यहां तक के अचानक उसे यानी फिरौन को दरिया ने डुबो दिया, गर्क ने पा लिया लेकिन दरिया ने डुबो दिया। अब तो डूब रहा था फिरौन, तो कह रहा था मैं ईमान ले आया अल्लाह पर, ईमान ले आया मूसा पर, ईमान ले आया अल्लाह मूसा के रब पर। अल्लाह ताला से ईमान ला रहा है। अल्लाह ने कहा अच्छा अब ईमान ला दो, आपका ईमान काबिल कबूल नहीं है। कहा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। फिरौन ने कहा मैं ईमान ले आया कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है मगर वही कि जिस पर बनु इसराइल ईमान रखते हैं, मैं अल्लाह नहीं हूं। वह अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं। अल्लाह ताला ने कहा अब कहते हो कि ईमान ले आए, अब ईमान खाएगा नहीं देता। वक़द आतैता क़ब्ल, हालांकि तुमने इससे पहले नाफरमानी की है। वह कुन का मिनल मुफ्सिदीन, और तुम फसादियों में से थे। फल्यौम नुनज्जी का बिबदनी का, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे हो अब ये जो मेरा जिस्म है इस जिस्म को पानी भी कबूल नहीं करेगा, मिट्टी भी कबूल नहीं करेगी। चुनांचे दरिया ने फिरौन की लाश को उठा के बाहर फेंक दिया। फल्यौम का बेबदन का, हम तुमको निकाल देंगे तुम्हारे बदन के साथ। कहां से निकाल देंगे? पानी से निकाल देंगे। लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी हो जाए, यानी बाद में कोई अरब होने का दावा न करे और बाद में कोई काफी इनकार न करे। और अगर वो इनकार करता है तो देख ले फिरौन का कि फिरौन ने मूसा पर ईमान कबूल नहीं किया, फिरौन ने अल्लाह को अल्लाह नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सजा उसको दे दी। आज भी फिरौन की लाश पड़ी हुई है, जिसको देखना है वो देख लें। अब तो वहां जाने की भी जरूरत नहीं, अब तो इंटरनेट में देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे उसको रखा है बना करके कि आज तक और क़यामत तक लोग देखते रहेंगे और उजरत हासिल करते रहेंगे। वही कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, बहुत से लोग हमारी आयतों से अलबत्ता गफलत में हैं। वो समझते नहीं कि अल्लाह पर ईमान लाना ही कामयाबी है और अल्लाह का इनकार करना ही नाकामी है। इसलिए होश से काम लेना चाहिए, शऊर से काम लेना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए कि ये कायनात जो अल्लाह ताला ने पैदा की है फजूल और बकवास और बेकार नहीं पैदा किया है, बल्कि काम के लिए पैदा किया है। आज वक्त ज़्यादा हो गया, आप लोग माफ फरमाएंगे क्योंकि किस्से का तसल्सल था, इसलिए मैंने इसको पूरा करने के लिए बात लंबी कर दी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।